بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، جہاں رہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ آج بھی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں قربانی کے فضائل اور مسائل، یہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ ابھی ہم لکھ رہے ہیں قربانی کے فضائل۔ قربانی آپ ہمارے ساتھ رہنا۔ قربانی کے فضائل۔ فضائل فضائل اور مسائل۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ قربانی کے فضائل اور مسائل، جی اب آپ سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا، روحانی انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی یہیں پہ کھڑی کر دیں، آپ اس کو ذرا نیچے کر دیں، جی تھوڑا قریب کر کے پھر آپ ویڈیو بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے اپنی لاریب و بیعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حضور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذوالحجہ کے دن بارگاہ الہی میں سب سے پسندیدہ سخاوت قربانی کرنا ہے۔ بے شک قیامت کے دن قربانی کا جانور بما سینگوں، بالوں اور کھروں کے آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ پس خوشی سے قربانی کرو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ جانور کے مالک سے گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو اس کے نامہ اعمال میں تسبیح لکھی جاتی ہے، اور جب وہ جانور خرید کر اس کے مالک کو قیمت ادا کرتا ہے تو اسے ہر ایک درہم کے بدلے 700 نیکیاں دی جاتی ہے۔ اور جب اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتا ہے تو 7 زمینوں کے مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور جب با وقت ذبح اس جانور کا خون بہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے خون کے ہر قطرے سے 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اور جب اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے
تو اسے ہر لقمہ کے بدلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی غریب تھا اور غربت کے عالم میں ہر سال قربانی کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا مولا مجھے خواب میں میرا بھائی ملا دے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وضو کر کے سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے گئے اور میں نے اپنے بھائی کو ایک سواری پر سوار دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا سنا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے مجھے 1 درہم صدقہ کے بدلے بخش دیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ سواری کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ میری دنیا میں کی ہوئی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری پہلی قربانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے بس وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب استطاعت امتیوں پر واجب ہو گیا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرے۔ ابن ماجہ نے حضرت سعید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کیا کہ اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ محترم سامعین و ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضا الہی کی خاطر اپنا وطن، مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر کے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اے خدا کے ماننے والوں اور اس کی محبت کے دعوے داروں، اس دعویٰ میں تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم اس کے فرمان پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ جناب والا قربانی کے متعلق چند ایک مسائل سماعت فرمائیں۔ قربانی ایک عبادت ہے، لہذا قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر معمولی عیب ہو تو قربانی جائز ہوگی ورنہ نہیں۔ جانور کے عیب دار یا بے عیب ہونے کا تعلق اس کے کان، آنکھ، تھن، سینگ اور دم اور ٹانگیں وغیرہ سے ہے۔ سماعت فرمائیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شرکاء عبادت کی غرض سے شریک ہوں۔ شرکاء عبادت کی غرض سے شریک ہوں۔ اگر کوئی شخص اس لیے حصہ ڈالتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے گوشت چاہیے تو باقی 6 کی قربانی بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر عقیقہ کی غرض سے کوئی حصہ ڈالے، مثلا بعد حصے قربانی کے ہوئے اور بعد عقیقہ کے، تو اس طرح جائز ہے۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، چھترا
قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک کے پاک دربار کے اندر التجا ہے، جتنے مسائل اور فضائل بندہ ناچیز نے بیان کیے ہیں، مولا تعالی تمام سامعین ناظرین جس کے نصیب میں یہ بیان سننا نصیب ہو، مولا تعالی سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے ضرور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان اس پر عمل ہو جائے۔ میرے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا علم دین حاصل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا جنتی ہے۔ آپ بھی کریم آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کریں اور اس دین کو پھیلائیں، فضائل اور مسائل شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔